اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية آجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا حمامة نفس إذا اضطرب فيها أحال الأشياء لأوقاتها ولأم بين مختلفاتها وغرز غرائزها وألزمها أشباهها عالما بها قبل ابتدائها وحيتا بحدودها وانتهائها وعارفا بقرائنها وأحنائها صلوات اللهم صل على محمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظیم توفیق پہ شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں مولا امیر المومنین کے ان کلمات اور ان کلام اور اس خطبے کی شرح اور پھر ہم سب مل کے اس پہ ایک مفصل اور جامع قسم کی بحث ہوتی ہے۔ آج 12واں غالباً آج 13واں پروگرام ہے اس سلسلے میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اس کی صفات اور اس کی ذات کی بحث کے ساتھ دین کے سلسلے میں بات ہوئی ہے، اور دین کی بنیاد بھی معرفت توحید قرار دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات کی جو صفات ذاتی ہیں، صفات اوصافی ہیں، توصیفی ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد آج جو گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات افعال ہیں، فعلی جو فعل، the deeds of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، the action of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ کیسا ہے، کیا ہے کہ اللہ نے وہ انشاء الخلق انشاء، اس نے کمال طریقے سے اس کائنات کو ایجاد کیا ہے، کائنات کو بنایا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تخلیق عالم جو یعنی خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ جو کازمولوجیکل سسٹم ہے اور انٹولوجیکل سسٹم ہے، موجودات کا یہ جو نظام ہے اس کائنات کا، اس کی طرف جب ایک انسان نگاہ کرتا ہے، انشاء الخلق انشاء اور خلق میں جو ہے نا فرق ہوتا ہے۔
انشاء ہمیشہ یعنی دو معنی انشاء کے، ایک تو یہ ہے کہ خلق اور ایجاد، یعنی بلا مادتاً with no material، یعنی مادہ تھا ہی نہیں، اس نے مادے کے بغیر، مٹیریل کے بغیر اس نے خلق کیا ہے۔ انشاء اس کو کہتے ہیں جہاں پہ مادہ نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ مادیات نہیں ہوتی ہیں، جو بھی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں یا میٹر جس کو کہا جائے، وہ تھا ہی نہیں کہ جب اس نے خلق کیا ہے۔ چونکہ یہاں جو ہے نا یہ ہے کہ الایجاد بلا مثال ہے، یعنی ایسی ایجاد، ایک تو یہ ہے کہ بلا مادہ ہے، جس میں کسی قسم کے کوئی میٹر کا تصور نہیں ہے، چونکہ جب ہم لوگ چیزیں بناتے ہیں تو اس میں میٹر ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موجودات کو خلق کیا ہے، یہ موجودات کو بلا مادہ انشاء کیا ہے اللہ نے، اور بلا مثال، اس کی جو ہے نا وہ کوئی پہلے کوئی ماڈل نہیں تھا، پہلے کوئی یعنی اس کے لیے کوئی سانچہ نہیں تھا، پہلے اس کے لیے کوئی کسی قسم کی تصور نہیں تھا، یا پہلے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مثال نہیں تھی۔ مثلا جہاز ہم لوگوں نے بنائے ہیں تو جہاز کی پہلے مثال تھی، پرندوں کو دیکھا، یہ ہے وہ ہے، یا ریڈار بنایا، اس سلسلے میں مختلف مچھلیوں کو دیکھا، وہ سگنل کیسے لیتی ہیں، کیا ہوتا ہے سارا۔ اسی طرح مثلا جتنا بھی یہ میکانزم اور یہ سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، نئی قسم کی جو ایجادات اس وقت ہو رہی ہیں، سائنس کا جتنا اس وقت جو ہے نا وہ ترقی ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری مادہ کے ذریعے چلتی ہے، مٹیریل کے ذریعے چلتی ہے، مثالوں کے ذریعے چلتی ہے۔ اس وقت اس نے ایسا بنایا کہ مثال تھی نہیں، کوئی ماڈل تھا ہی نہیں، کوئی سانچہ تھا ہی نہیں، کوئی اس قسم کی چیز تھی نہیں کہ جس کو دیکھ کر بنایا جائے، نہیں، اس نے بغیر مثال کے، بغیر کسی مادے کے اس نے بنایا ہے۔ خلق میں اور انشاء میں فرق ہوتا ہے۔ خلق انسان بھی کرتے رہتے ہیں، اور خلق ہمیشہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں مٹیریل ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے نا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں اس مٹی کے اس سے میں ایک پرندے کی شکل بناؤں گا، مٹی کے اس سے من الطین، مٹی سے میں ایک پرندے کی شکل بناؤں گا، اخلق کو میں خلق کروں گا، یعنی وہاں پہ خلق ہے، انشاء نہیں ہے۔ کسی کو بھی انشاء سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ انشاء کا تعلق ہمیشہ عدم سے وجود میں لانا ہے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس کی طرف لے کر آنا ہے، اور وہ اللہ کرتا ہے، بندے نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی خلق کر رہے ہیں، لیکن وہ خلق کیا کر رہے ہیں؟ مٹی سے، کہا کہ میں مٹی سے پرندہ بناؤں گا، مٹی سے پرندہ بنا کے کہیئۃ الطیر، یعنی وہی پرندے کی شکل بناؤں گا، مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور اس کے میں پھر جو ہے نا وہ نفخ کروں گا، پھونکوں گا اس کے اوپر، تو کیا ہو جائے گا؟ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کی طاقت سے وہ کیا ہو جائے گا؟ پرندہ بن جائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ بھی خلق کر رہے ہیں، لیکن اس کا انشاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انشاء ہمیشہ عدم سے وجود میں آتی ہے، نان ایگزسٹنس سے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اس چیز کے بدیع السماوات، جس طرح جو قرآن میں ہے، جس طرح جو نبی سیدہ سلام اللہ علیہ ہے کہ اس خطبے میں، جو خطبہ مسجد، اس میں بھی بدیع کا لفظ استعمال کیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، بغیر کسی مثال کے وہ وجود میں لاتا ہے، بغیر کسی مادہ کے وہ وجود میں لاتا ہے۔ آپ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھیں تو اس میں انشاء کا لفظ زیادہ ہے، بدیع کا لفظ زیادہ ہے۔ بدیع قرآن میں بھی جو ہے وہ یا بدیع، یعنی جس طرح جوشن کبیر میں بھی ہے، اور دعاؤں میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ بدیع اور انشاء، یہ جتنا ہے یہ یعنی اس خلقت کو کہتے ہیں اور اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی مثال نہیں تھی۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ انشاء الخلق انشاء، میرا رب وہ ہے، یعنی توحید حقیقت میں اگر انسان کو دیکھنی ہے، یہ جو کمال ہے پورے خطبے کا
توحید کی جو شان بتائی گئی اس خطبے میں، اور میرا رب کون سا؟ میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوقات کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی مادہ کے، بغیر کسی میٹر اور مٹیریل کے، اس نے، میرا رب وہ ہے کہ جس نے بنایا، جس نے خلق کیا، میرا رب تو وہ ہے۔ یعنی کیا چیز ہے کہ انتہائی جو ہے وہ نہایت ظرافت کے ساتھ اور نہایت جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ توحید افعالی کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ خلق اور ایجاد کی ہے، اور بغیر کسی مثال کے اس نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے۔ الایجاد بلا مثال، الایجاد بلا مادہ، انشاء الخلق۔ اور پھر اس میں جو بڑی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ وَإِبْتَدَأَهُ ابتداء، یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کا جو آغاز ہے وہ اس انداز کے ساتھ، موجودات کے جو ایجادات ہیں وہ اوج کمال کے ساتھ اس نے اس کا آغاز کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے جس طرح ہم لوگ چیزیں بناتے ہیں، یہاں سے توڑ وہاں سے پھوڑ، پھر اس کے بعد پھر کیا، نہیں یہاں سے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے یہ ٹھیک ہوا، چلیں اس کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے مستری باز جو ہے نا وہ اناڑی قسم کے جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں، نہیں ہاں نہیں یہ اس کو یہاں نہیں لگنا چاہیے تھا، اس کو وہاں لگنا چاہیے تھا، پھر توڑ پھوڑ سارا اسی میں جو ہے نا اٹھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایجادات ہیں ویسی نہیں، پہلے سے کمال پہ رکھا اس نے، پہلے سے ہی، یعنی کیا ہے کہ وَإِبْتَدَأَهُ ابتداء، اس نے اپنے فضل و کرم سے، یعنی ایجادات کو جو اوج کمال ہے اس کے ذریعے اس نے اس کا آغاز کیا ہے، یعنی اس کی جو آغاز ہے وہ اس طرح۔ پھر یہاں پہ 4 اہم نقطے ہیں کہ جس کی طرف مولا نے ہمیں متوجہ کیا۔ 4 چیزیں ہیں کہ چاروں چیزیں اللہ کے سلسلے میں نہیں ہیں، وہ ہم لوگوں کے سلسلے میں۔ چاروں کا تعلق، جو 4 صفتیں بتائی ہیں مولا نے، وہ فرمایا کہ اس کا تعلق توحید کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مخلوقات کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بلا رویت آجالہ، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو خلق کیا ہے، رویہ یعنی کہتے ہیں کہ تفکر، مثلا ہم پہلے کوئی چیز بناتے ہیں، پہلے 20 دفعہ سوچتے ہیں اس کے متعلق، اچھا اب یہ ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے۔ ایک مکان بنانا ہے، ایک بلڈنگ بنانی ہے، پہلے اس کے متعلق غور کرتے ہیں، خوض کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جب بعض اوقات ساری چیزیں سب پلاننگ کرنے کے بعد، آرکیٹیکٹ کو دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے نا وہ مائنڈ چینج ہو گیا، جناب مائنڈ چینج ہو گیا، اب نہیں بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم لوگ جو ہماری فکر ہوتی ہے، تفکر ہوتا ہے، اور ہماری جو تھنکنگ ہے، ہم جب بھی کسی چیز کو پہلے تصور کرتے ہیں، پھر اس کو تصدیق میں لے کے آتے ہیں، پھر اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، شوق کے بعد پھر عمل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کی گریجولی، فرض کیا مثال دیتا ہوں، اب کسی نے اس درس میں آنا ہے، سب سے پہلے تو سوچے گا کیوں آنا ہے جناب، صحیح ہے، نہیں مولا کا خطبہ چل رہا ہے لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، ہم سوچیں۔ اس کے بعد منزل تصدیق پہ آنا، نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے منزل، یعنی وہ تصور سے کیا کیا اس نے، تصدیق پہ آ گئی، اب نیت بن گئی، سب چیزیں ہوں گی۔ تصدیق کے بعد اسے پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یہ معارف جو ہے نا انسان کو ایسے نہیں ملتے ہیں، اس کے لیے تو کافی جو ہے نا وہ زحمت کرنی پڑتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ شوق کے بعد پھر کیا ہے، انسان عمل کی دنیا پھر آتا ہے، وہ یعنی درس کے لیے آ رہا ہے، یعنی جتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے نا، مراحل کے گزرنے کے بعد ایک انسان اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں ایسے سلسلہ نہیں ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ یعنی یہ سارے مراحل طے کرے، نہیں، اللہ کیا ہے، بلا رویت آجالہ، اس نے ان سب چیزوں کو جو خلق کیا ہے، اس نے خلق کیا ہے، وہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ فکری جولان پیدا ہو اور فکری پرواز پیدا ہوں۔ یعنی بعض مثالیں خود انسان کے وجود میں بھی ہیں، بعض مثالیں خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سمجھانے کے لیے، جب ہر ایک پوچھتا تھا کہ یہ سوال کا جواب کیا ہے، یہ سوال کا جواب کیا ہے، فوراً جواب دیتا،
تو کہتے ہیں لوگ کہ آپ کو اتنے جلدی یہ سب چیزوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5. تو کہا سوچا کیوں نہیں ہے؟ سوچا کیوں؟ یعنی کیا ہے کہ یہ چیزیں حاضر ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چونکہ جو علم ہے اور جو اس کا کمال ہے، اس کی جو قدرت ہے، یہ سارے جتنے مراحل ہیں اللہ کے سلسلے میں نہیں، بندوں کے سلسلے میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری چیزیں سوچتے ہیں، اور پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم محدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں ہم لوگوں کی. ہم جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہیں، روحانی لحاظ سے بھی کمزور ہیں. یعنی نہ دانا ہے نہ توانا ہے، دونوں صورتیں جو ہیں وہ نہیں. یعنی انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے، ہمیشہ کمزوری سے شروع ہے. انسان اگر اپنے آپ سے دیکھے تو جہالت سے جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس دنیا کا حوالہ کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو علم نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے یہ پرابلم ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے وہ کمال مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے. He is the omnipotent God, he is omniscient God. اس کے لیے جو ہے نا he is all power, he is all knowledge. اس وجہ سے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ یعنی پہلے سے جو ہے نا وہ یہ فکر اور افکار اور تفکر اور یہ جو مراحل ہیں اس کی طرف آئے. پہلی چیز یہ کیا ہے؟ بندوں کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں نہیں. دوسری چیز جو مولا فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ ولا تجربۃ استفادہ. اللہ نے کسی کے تجربے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے، نہ اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی کے تجربے کی ضرورت ہے. ہم تجربہ جو حاصل کرتے ہیں، ہم دوسرے کے تجارب سے جو ہے نا فائدہ، دوسرے کے ایکسپیرینس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے. فرض کیا کہ ایک مثلا ڈاکٹر صاحب سے، اب ان کے ایج جو ہے نا اباؤٹ 70 جو ہے میرے خیال، ہاں جی تو اب اگر ان سے کوئی مشورہ لیتا ہے یا وہ کرتا ہے تو گویا کیا ہے کہ وہ 70 ایئر کا ایک تجربہ تھا، اس سے اس نے فائدہ گویا 70 ایئر آگے بڑھا ہے نا. جی 18 سال کا تھا، 20 سال کا تھا، وہ اس میں جاتا ہے. ہم دوسروں کے تجارب سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے کے تجارب سے کیوں فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس وجہ سے ہمیں علم زیادہ ہوتا ہے. اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس وجہ سے تاکہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس سے بھی انسان کو علم حاصل. علم جو ہے نا سب سے، تجربہ سب سے بڑا علم ہے، عملی علم جس کو کہا جائے، عملی ایکسپیرینس کو کہا جائے. اب یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کو تو کسی چیز کا کسی کو علم دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کل علم ہے، خود وہ تو اعلی علم ہے، اسے ضرورت نہیں کسی کے تجربے سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائے. لہٰذا وہ کسی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، نہ ہی وہ دوسروں کے تجربوں سے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس سے مستفید ہوگا. جی کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا علم جو ہے نا وہ عین ذات ہے، اس کی ذات اور اس کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے، اس وجہ سے اسے ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ جو چیز ہے کہ ولا تجربتن، یعنی اسے دوسروں کے تجربے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ پہلا ہے اسے فکر کی ضرورت نہیں ہے، تفکر کی. دوسروں سے کسی کے تجربے کی بھی ضرورت نہیں. اس نے ساری چیزیں بنائی ہیں اپنی ذات اور کمال کے حساب سے بنائی، اپنے علم اور اپنے قدرت کے حساب سے اس نے بنائی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ولا حرکتن، یعنی ولا حرکتن احدثھا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کو جو بنایا ہے اس میں یعنی کسی وسائل کی بھی ضرورت نہیں. پہلے بھی ایک ڈسکشن گزر چکی ہے، اس میں بعض شارحین نے اس کو اس معنی میں بھی لیا ہے کہ اسے کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر ہم نے ایک دروازے کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں سکرو ڈرائیور چاہیے ہوگا، ہمیں آری چاہیے ہوگی، ہمیں وسائل چاہیے ہوں گے، ہمیں ہتھوڑی چاہیے ہوگی، کچھ نہ کچھ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. دوسرا جو یہاں معنی ہے کہ یعنی اللہ نے ولا حرکت احدثھا، یعنی اسے یہ جو تحولات انسان بناتے ہوئے جو تحولات انسان میں پیدا ہوتے ہیں اور انفعال پیدا ہوتا ہے، ایموشن پیدا ہوتے ہیں،
انسان میں جو تغیر تبدل آتا ہے، صحیح ہے، یا اندرونی طور پہ انسان جو ہے نا بعض اوقات خوشی محسوس کرتا ہے، بعض اوقات ناراض ہوتا ہے، بعض اوقات کوفت محسوس کرتا ہے بناتے ہوئے، کئی چیزیں اس میں جو ہے نا وہ حوادث پیش آتے ہوئے بناتے ہوئے، کئی قسم کے حالات سے اس کو جو ہے نا وہ گزرنا پڑتا ہے. وہ تاثیر، وہ تاثر، وہ انفعال، وہ ایکسپریشن، وہ ایموشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں، اس کے لیے کہ وہ نہ کوئی بے قراری ہے، نہ کوئی بےتابی ہے، وہ کسی چیز کے لیے نہیں، لہٰذا وہ بھی نہیں ہے. تیسری چیز یہ بھی ہم لوگوں میں ہوتی ہے، ہم پہلے سوچتے ہیں، پھر اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو کیفیات ہمیں پیدا ہوتی ہیں یا وسائل کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں. چوتھی چیز ولا حمامت نفس اضطرب فیہا، چوتھی چیز یہ ہے کہ جو نفس کی بےتابی اور بے قراری ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے. ہم بعض اوقات بہت ہی زیادہ شک میں، تردید میں، کنفیوژن میں بناتے ہوئے شکار بھی ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا. بعض اوقات بناتے کچھ ہے، بنتا کچھ ہے. جی بعض میں کہتے ہیں کہ ہاں جی نہیں اس وقت میں تو یہ ہو گئی ہے، یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. شک تردید جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے بہت نفسانی لحاظ سے. چونکہ حمامہ کہتے ہیں کہ جب انسان ناتوانی شدید ہو جائے، مثلا جب ایک انسان سخت قسم کے بوڑھا ہو جاتا ہے تو کام میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، اس میں وہ صلاحیتیں، وہ طاقتیں جو ہے نا وہ نہیں رہتی ہیں. بے قراری انسان میں آ جاتی ہے، بےتابی انسان میں آ جاتی ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس طرح کوئی اضطراب نہیں، یعنی اس میں کوئی بھی کبھی نہیں ہوتا. اس کی خلقت میں اس نے بنا دی ہے بغیر اس کے تفکر، بغیر تجربے، بغیر کسی جو ہے نا وہ تغیر و تبدل، بغیر کسی نفس کی بے قراری کے اللہ نے ان سب چیزوں کو، سارے موجودات کو بنایا ہے. یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی اپنے ساتھ قیاس نہ کرے. ہمارے پرابلم بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے افعال کو اللہ کے افعال کے ساتھ مقایسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے افعال کو، یعنی ہم اگر بناتے ہیں کسی چیز کو تو پہلے سوچتے ہیں، چونکہ ہم کمزور ہیں، دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چونکہ ہم محدود ہیں. ہمیں اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا، اتنا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، اتنا یہ نہ ہو جائے، اتنا وہ نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے اس کی منفعت کے تحت پیدا کی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس نے عبث پیدا کیا ہو. ہر چیز فائدہ مند ہے اپنے لحاظ سے، لیکن ہم چونکہ بعض اوقات ریلیٹیولی ہم نہیں جانتے ہیں. اس نے سانپ کو جو پیدا کیا تو سانپ کو بھی حکمت کے تحت، اور بہت سارے یہ جو تریاک ہیں، بہت سارے جو علاج ہیں جو اس سانپ کے زہر کے ذریعے کیے جاتے ہیں. ہم تو فقط سانپ کے ڈسنے کو دیکھتے ہیں نا، لیکن سانپ کے جو اس کے علاوہ جو فوائد ہیں اس کو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات میں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبث پیدا کیا ہو، بلکہ ہر چیز کیا ہے انسان کی منفعت کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ ساری کائنات اللہ نے اس کو معین کیا ہے اور مشخص کیا ہے. لہٰذا ربک غنی ذو الرحمہ، تمہارا رب جو ہے نا وہ غنی ہے، وہ صاحب رحمت ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے جتنی چیزیں اس نے بنائی ہیں اسے کسی کا جو ہے نا وہ فائدہ پہنچنے والا ہے. اس نے اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا، تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے، اس انسانیت کے فائدے کے لیے کیا ہے. انسان کو ایک منزل کمال تک پہنچانے کے لیے اس نے ان سب چیزوں کو انجام دیا. تو یعنی یہ ہے کہ افعال الہی جتنے میں ہیں، ڈیڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں اللہ کی حکمت کے تحت جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. سب چیزیں اس کی ایک خاص جو ہے نا وہ حکمت کے تحت جو ہے نا وہ چل رہی ہیں.
چونکہ اللہ کا ارادہ اور مراد دونوں ایک چیزیں ہیں، کوئی الگ سے جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے، اس کے ارادے سے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ احال الاشیاء لأوقاتها، بعض نے لکھا ہے یہاں لائم، بعض نے کہا ہے وَلَأَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی تخلیق کے بعد ان کو ایک معین اور مقرر وقت قرار دیا ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ سیب اپنے وقت میں پکتا ہے، انسان اپنے وقت میں وجود میں آتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک گریجول جو پروسیس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی منزل کمال تک پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ احال الاشیاء لأوقاتها، یعنی مقرر کر دیا، یعنی اس کے بعد کیا ہے وَلَّأَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا، اور اس کی جتنی بے جوڑ چیزیں تھیں جس کو ہم سمجھتے تھے کہ اس کے جو ہے نا وہ مختلف ہیں، انہیں کیا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں توازن پیدا کیا ہے، اس میں تناسب پیدا کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بے جوڑ ہیں، اس نے جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آکسیجن چاہیے، جو ہمیں آکسیجن دی ہے، لیکن کس سے جوڑ پیدا کیا ہے؟ درختوں سے پیدا کر دیا ہے۔ درختوں کو جو ہے نا وہ چاہیے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے یا دوسری ہے، تو ہم جو سانس دیتے ہیں، ہم سانس پھینکتے ہیں باہر، وہ درختوں کی ضرورت بن جاتی ہے۔ ہم اسے مختلف سمجھتے ہیں، اس نے ان ساری بے جوڑ چیزوں کو، حالانکہ انسان کے سانس میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو وہاں سے انسان تنفس لیتا ہے، آکسیجن میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں ظاہری طور پہ بے جوڑ چیزیں لگتی ہیں، لیکن اس نے یہ چیز بنا دی ہے کہ بے جوڑ نہیں ہے، تمہیں پتہ چلتا ہے بے جوڑ ہیں، ہم نے اس میں توازن پیدا کیا۔ پھر یعنی انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو آکسیجن کا خالق ہے نا، وہی ہائیڈروجن کا بھی خالق ہے، دونوں کا خالق ایک ہی ہے، جس نے ان میں ربط۔ اور نظام شمسی کو دیکھیں، نظام قمری کو دیکھیں، یہ سیاروں کے سسٹم کو دیکھیں، دریاؤں کی اس روانی کو دیکھیں، مد و جزر کو دیکھیں، انسان اگر اپنے وجود میں دیکھے نا یہ ساری چیزیں، ایک چیز بھی اگر ذرا سی اس میں، یہی سورج جو چل رہا ہے، یہ سورج اگر 1 انچ اوپر چلا جائے، جی 1 انچ اوپر چلا جائے، ساری کی ساری دنیا جو ہے نا فریز ہو جائے گی۔ اچھا ایک جن اور نے اسے حد مدار سے، آربٹ سے اپنے نیچے آ جائے، 1 انچ اور نیچے آ جائے، ساری کی ساری دنیا جل جائے گی۔ یعنی کیا ہے کہ سارا کس طرح جو ہے نا اپنے اوقات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جو نظام ہے، ہر چیز کو اپنی موقعیت، ہر چیز کو اپنا فیزیولوجیکل جو سسٹم ہے اسے انسان دیکھے کس قدر جو ہے نا وہ حضور ہر روز 360 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے تھے۔ جی انسان کے جسم میں 360 رگیں ہیں جو متحرک رہتی ہیں، اور 360 رگیں ہیں کہ جو جامد رہتی ہیں، یعنی کیا ہے کہ سکون میں ہیں، اسٹیشنری پوزیشن میں۔ 360 مرتبہ ہر روز الحمدللہ۔ اچھا کسی نے کہا کیا ہے، اگر وہی جو 360 ہیں جو جامد ہیں، جو اسٹیشنری پوزیشن میں ہیں، ان میں حرکت آ جائے، اور یہ جو حرکت والی چیزیں ہیں، یہ جو رگیں ہیں، اس میں جمود آ جائے، تو انسان کبھی صحت مند نہیں رہ سکتے، کبھی بھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اس کے پورے جسم کو جو ہے نظام ہے اس میں خلل آ جائے۔ یعنی کیا ہے، انسان میں کیا چیز ہے کہ ذرا سی اس کو سر درد ہیڈیک ہوتا ہے، پورے کا پورا جسم جو ہے نا بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ، کون سی ہے؟ پہلے تو سب چیزیں اپنی ٹھیک چل رہی تھی، ابھی کیا ہے سب چیزیں جو ہے نا ایکٹیو ہو گئی۔ ہر چیز کو اس نے جو ہے نا وہ ایک تناسب کے ساتھ، توازن کے ساتھ جو ہے نا اس نے پورا الرٹ ہو جاتا ہے بدن اس میں، ذرا سے بھی اس میں جو ہے نا مانگی آ جائے، نہیں کچھ ہوا ہے، کچھ ہوا ہے جو اس کو ٹھیک کریں۔ ہم انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ بہت جو ہے نا وہ ہر پریشانی اللہ کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آگل پیگانی ہاسپیٹل میں تھے، بیمار تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین۔ تو کسی نے کہا کہ آغا جان یہ کو الحمدللہ تھوڑا آپ بیمار ہیں تو آپ بنا، فرمایا کہ یہ بیماری اگر گناہوں کا کفارہ بنتی ہے تو الحمدللہ، اگر ترقی درجات کا باعث بنتی ہے تو الحمدللہ، ہر چیز جو ہے نا الحمدللہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ پروین اعتصامی کے ہے نا وہ شعر کے، ہر بلائے کز تو آیت رحمتی است، ہر کے راہ رنجیدہی خود راحتی است، یعنی جتنی بلائیں اور مصیبتیں تم پہ آتی ہیں یہ بذات خود رحمت پروردگار ہے، یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے کہ زن بتاریکی گزاری بندرا تاب بیند ان رخ تابندرا، وہ تمہیں کبازوں کا تاریکی میں رکھتا ہے نا تاکہ تم اس صحیح معنی میں اس جمال کے جو ہے نا وہ نظارہ کر سکو، اس وجہ سے تمہیں وہ تاریکی میں رکھتا ہے۔ تاریکی میں وہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں تاریکی میں رکھے، تمہیں اندھیرے میں رکھے، لیکن اندھیرے سے جو ہی جو جمال کو دیکھتا ہے تو اسے کتنا صاف شفاف جو ہے نا وہ جمال نظر آتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ تیشہ زن بر ہر رگو بندم زنند تاب عشق تو پیوندم زنند، یہ ساری جتنی بھی مصیبتیں ہیں انسان کے جسم پہ آتی ہیں تاکہ اسی لیے ہے تاکہ تیرا وصال جو ہے نا حاصل ہو جائے۔ یعنی ساری یہ سارے فلسفہ آزمائش، تاریکی میں انسان کو نور نظر آتا ہے، تاریکی میں نور ہوتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ منزل وصال کی طرف۔ تو جتنا بھی فزیولوجیکل سسٹم ہے اگر آپ دیکھیں اس میں ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ، اگر انسان میں درد ہی نہ ہو، جو بعض کو بیماری ہوتی ہے مثلا پین نہیں ہوتا ہے ان کو، صحیح، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یعنی کتنا بڑا خطرہ ہے۔ یعنی انسان اس کا مطلب یہ نہیں سویا ہوا سو جائے، پھر اس میں پین ہوتا ہے، سینے میں پین ہو رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان الرٹ ہو گیا ہے، نہیں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، صحیح، ہیڈ ایک نہ ہو، پاؤں میں درد نہ ہو، بیماری نہ ہو، یہ بیماری بذات خود جو ہے نا وہ بیداری ہوا کرتی ہے۔ یعنی کئی چیزیں ہیں، کیوں فرمایا کہ تمہیں کھانسی ہوتی ہے تمہارے فالج کا علاج ہو جاتا ہے، یعنی اب کھانسی کا فالج کے ساتھ انسان پیرالائز ہونے سے جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے، پیرالائز ہونے سے انسان اس کو محفوظ ہو گیا، یعنی اس کو کھانسی ہوئی ہے، کئی چیزیں ہیں۔ اب اس کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ توازن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس نے پیدا کیا۔ تمہیں زکام ہوتا ہے، تمہیں یہ جو کولڈ ہو جاتا ہے، تمہیں فلو ہو جاتا ہے، انسان اس سے جو ہے نا وہ بہت سارے ذہنی امراض سے جو ہے نا محفوظ ہو جاتا ہے، انسان پاگل پن سے جو ہے نا محفوظ ہو جاتا ہے۔ بیماریاں بذات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ توازن کیا ہے؟ توازن اللہ چاہتا ہے کہ یہ پیرالائز نہ ہو، اسے کھانسی دے دی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک رہے، اسے زکام میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں ہیں، جتنا بھی انسان کو درد ہے، ملال ہے، انسان اگر اس وصال کی منزل پر آتا ہے تو پھر یہ اسے کچھ چیزوں سے جو ہے نا گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ توازن کس طرح ہے؟ توازن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، حال الاشیاء لأوقاتها، اور پھر یہ جتنے بھی ہیں بہت سارے اس میں اگر یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ 4 صفتیں کہ جو انسانوں کی ہیں اللہ میں نہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے بغیر یعنی کس کے؟ مثال کے خلق کیا ہے، بغیر اس کے یعنی مٹیریل کے جو ہے نا خلق کی۔ نمبر 2، ہماری طرف اس نے خلق نہیں کیا، پہلے ہم سوچتے رہتے ہیں، کہتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ نے ایسے نہیں کیا ہے۔ ہم میں تغیر، انفعال، ہم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اللہ میں یہ تبدیلیاں نہیں آتی۔ ہم میں بے قراری آتی رہتی ہے، بے تابی آتی رہتی ہے، بعض اوقات بہت جذباتی ہو جاتے ہیں ہمیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے جو فٹ بال دیکھتے ہیں اور اگر گول ہونا اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ جو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ میں یہ بے قراری، بے تابی جو ہے نا، یہ بلڈ پریشر ہائی ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، اللہ میں جو ہے نا یہ نہیں ہوتا۔ پھر اس نے ہر چیز کو ایک کے وقت مقرر قرار دیا۔ اگر اس وقت مقرر پہ جو ہے نا وہ آئے گا، جنین ہے، بچہ ہے، اس کے لیے 9 مہینے قرار دی،
40 کی سٹیجیں بنائیں، 7 مراحل بنائے، اس میں جب آئے گا اوقات معین ہے، وہ بچہ صحیح و سالم، یعنی صحیح ہے کہ اوقات مقرر کی ہر ایک چیز کے لیے۔ قاعدہ زمان کو اس نے جاری فرمایا ہے یہاں پہ، ہر چیز کے لیے ایک خاص موعد ہے، ہر چیز کے لیے ایک خاص، ایسے نہیں ہوتا ہے کہ موعد ہوتا ہے انسان پڑھتا ہے اس کے بعد سیکھتا ہے۔ کوئی ایسے ٹیکے تو آج تک ایجاد نہیں ہوئے ہیں کہ وہ لگا دیں جناب اس کو علم کلام بھی آ جائے گی اور فلسفہ بھی آ جائے گا اور صرف النحو بھی آ جائے گی، اور نہیں، ہر ایک چیز کا موعد ہے، اس میں جائے گا، اس پروسیس سے گزرے گا، اس کے بعد اللہ کہے گا ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں کیا ہیں، اس نے مثلا جو ہے نا جینولوجی، یہ جو جینز کے مسائل ہوتے ہیں جی، اس میں مثلا یہ بھی انسان اوقات اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی میں خاندانی لحاظ سے بزدلی ہے، صحیح، تو اس جین میں آتا ہے نا یہ ساری جین میں، اگرچہ اس میں جو ہے نا اوقات ہے۔ اگر ایک انسان پریکٹس کرے، ریاضت کرے، اس ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، صحیح۔ یا مثلا کسی میں کنجوسی رہی ہے، بخل رہا ہے خاندانی لحاظ کے ساتھ، اسی وجہ سے بڑی اچھی کتاب ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی کی، ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان کے انڈر میں جو ہے نا وہ علم کلام جو سپروائزر ہوئی تھی، تو ان نے ایک کتاب لکھی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو مینجمنٹ میں ہیں، مینجمنٹ کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے، میں نے تقریباً کوئی 35 سال پہلے 30-35 سال پہلے اس کو پڑھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض جو نقائص ہیں خاندانی انسان کو آتے ہیں، اس کو انسان امپروو کر سکتا ہے، اور اس کو بھی چاہیے کہ اپنے وہ خاندانی جو نقائص ہیں اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس پریکٹس کو اگر وہ جاری رکھے گا تو وہ نقائص انسان کے ختم ہو جاتے۔ اب یہاں کے اوپر یہ جو قاعدہ زمان یہاں پہ کہ ہر نقطہ مقام دارت، ہر ایک چیز کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے، اس ٹائم کے اوپر انسان بھی ہے، فرصت سے اگر فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، تو پھر شاید اس کی اگلی نسل میں جائے یا نہ جائے، وہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس مناسبت کے حساب کے ساتھ، موقعیت کے حساب کے ساتھ، اس ٹائم کے حساب کے ساتھ، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ نے تو ہر ایک چیز کے لیے رکھ دیا کہ یہ ہے، یہ تمہارے لیے، ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ، اور پھر کیا ہے کہ اس میں ٹائم کے ساتھ کیا ہے وَلَعَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا، اور اس میں جو مختلف چیزیں تھیں نا، اس میں اللہ نے کیا کیا ہے کہ ہم آہنگی پیدا کی ہے، کنیکٹیوٹی پیدا کی ہے، سازگاری پیدا کی ہے۔ سازگاری پہ جو ہے نا وہ یعنی آپ ہر چیز کو اگر دیکھیں تو مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سازگار ہے، ذرے سے لے کے شروع ہو جائیں، اور یہ 4 جملے نہیں ہیں مولا کے، یہ پوری کائنات ہے حقیقت میں، جتنے بھی کزمولوجیکل اور انٹولوجیکل سسٹم ہے نا مولا نے یہیں فٹ کر دیا، فیزیولوجیکل سسٹم، جین کا سلسلہ، یعنی جتنا بھی ذرے سے لے کر کہکشانوں تک جو سلسلہ ہے، انہی 4 جو جملے ہیں میرے مولا کے، اس میں جو ہے نا وہ یہ فٹ کر دیا۔ ایسا جو ہے نا وہ یونیک جو سلسلہ، منظومہ شمسی کو دیکھیں، نظام شمسی، نظام قمری، یہ جو نظامات ہیں، نظام، پھر منظومہ انوار بھی ہے ایک، جس پہ ابھی بحث ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے، ایک بہت، جس طرح منظومہ شمسی ہے، نظام شمسی ہے، اسی طرح نظام قمری ہے، اسی طرح ایک نظام نوری ہے، نظام نوری، اس نظام نوری کا جو آربٹ ہے نا نظام نوری کا، وہ سید سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، اس پہ وہ نظام نوری اس پہ چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا نے جو کہا ہے کہ ہم ساری کائنات پہ جو ہے نا وہ سب کے لیے حجت ہے، لیکن ہم سب پہ بھی جو حجت ہے وہ ہماری مانزار ہے۔ یہ کیا ہے؟ منظومہ نوری، نظام نوری ایک الگ بحث ہے اس پہ، اب اس میں چونکہ ٹائم بھی جو ہے نا وہ ہمارا تمام ہونے والا ہے، تو یعنی کیا ہے کہ
اس نے ہر چیز کو اس کے اوقات کے ساتھ رکھا. میں مثال دے دوں اس کو، مثال کو حضرت آیت اللہ باقر رحمدانی، بہت ساری میری نشستیں ان کے ساتھ ہوئیں، کچھ کتابیں میری ترجمہ جو ہے نا ان کی کتابوں کا ہے، یہ جو عقائد و نظریات ہے، یا یہ پاسو پپرس شاہ دینی، کچھ کتابیں مثلا فضائل امام علی، یہ ان کی کتاب تھی اصل میں، اس کا ٹرانسلیشن. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا واقعہ اس کی کسی اب یاد نہیں مجھے آ رہا ہے، پاسو پپرس شاہ دینی میں نے پڑھا ہے کسی اور کتاب میں. اس میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا کہ جس کی ایک بیٹی، وہ کمہار کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو برتن بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے ہاں تھی، اور ایک جو ہے نا کاشتکاروں کے ہاں تھی. تو وہ ایک بیٹی کے ہاں گئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھڑے وغیرہ یا لوٹے وغیرہ اسی طرح اس آوے میں ڈالے، اور اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ بارش آئے تو سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے. تو بیٹی نے بابا سے کہا کہ بابا دعا کرنا کہ بارش نہ آئے، ورنہ تو ہماری ساری محنت جو ہے نا وہ غارت چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ سارے کا سارا برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بیٹی کے ہاں گیا کہ جو کاشتکاروں کے ہاں تھی، وہاں زمینداروں کے ہاں تھی، جہاں پہ کسان تھے، وہ انہوں نے ان کے ہاں بیٹھے. تو اس بچی نے کہا کہ بابا دعا کرنا اللہ سے کہ بارش ہو جائے، چونکہ ہم نے تو ابھی بھی فصل جو ہے نا وہی ہے، تاکہ بارش ہو جائے تھوڑی تراوت آ جائے اس میں، فصل جو ہے نا. انہوں نے کہا یا اللہ تو خود ہی جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا اسے کیا ہے. وَأَحَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا، خود ہی وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کے کون سا وقت کس کے لیے معین ہے. اس نے دونوں کو دیکھا ہوا ہے. اس کے لیے جو ہے نا بارش مضر ہے، اس کے لیے بارش اچھی ہے. لیکن اب جو ہے نا یہ فکس جو کرنا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرے گا. وَغَرَّزَ غَرَائِزَهَا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَغَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَأَلْزَمَ أَشْبَاهَهَا عَالِمًا بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا. فرمایا کہ اس نے جو ہے نا غرائز، تقاضے پیدا کیے ہیں. ہر چیز میں جو ہے نا اس کا تقاضا الگ ہے. ہر چیز میں اس نے جو ہے نا، میرا تقاضا الگ ہے، فرشتوں کا تقاضا الگ ہے، حیوانات ہیں ان کا تقاضا الگ ہے، ان کے سلسلہ الگ ہے، ان کے مزاج الگ ہیں. اگر انسان یہ پورے اگر اس پہ بھی چلا جائے، سارا ایک غرائز کی طرف ایک بحث کی جائے اور اس پہ فیزیولوجیکل سینس میں کی جائے، بہت بڑا ایک سلسلہ ہے کہ غرائز کا، تقاضوں کا، انسان کی چاہت کا، انسان کی خواہشات کا، انسان کے یعنی اس طبیعت کا، مزاج کا. کتنے مزاج خود انسان کے اندر ہیں، کتنے مزاج خود حیوانات کے اندر ہیں. پھر ان میں جو ہے نا وہ کیا کیا سلسلہ ہے. یعنی پھر ہر حیوان کے اندر بھی الگ خصوصیت اللہ نے قرار دی ہے. جو فرس میں ہے، فرس کو فرس اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، چونکہ ذہانت ہوتی ہے اس میں، فوراً سمجھتا ہے، فرس ہے وہ. لیکن وہ حمار میں ایسی نہیں ہے، گدھے میں اس میں لادنا ہوتا ہے. ہاں یعنی اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس میں وہ چیز ساری کیفیتیں، ان کے مزاج، ان کی طبیعت. اس میں گدھے میں اکڑ ہوتی ہے جی. اس کو اگر آپ بے شک جو ہے نا وہ اصول کافی کی پہلی کتاب جو ہے نا کتاب العقل والجہل، عقل والجہل، اور اس میں ہے کہ جب عقل کو کہا گیا ادھر آؤ تو عقل فوراً آ گئی، اور جب جہل کو کہا ادھر آؤ، اس نے کہا کیوں آؤں. یعنی جس میں اکڑ ہوتی ہے وہاں جہالت ہوتی ہے، اکڑ جو ہے نا وہاں جہالت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں جو ہے، ہر شے میں ایک خاص تناسب کے ساتھ، خاص مزاج کے ساتھ، خاص کیفیت کے ساتھ اللہ نے جو ہے نا اس خاص مشیت کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ خلق کیا. غرض ہر موجود میں ایک خاص طبیعت ہے. اب مثلا جو ہے خاص طبیعت ہے، بینگن میں ایک خاص طبیعت، بھنڈی میں خاص طبیعت، گوشت میں خاص طبیعت. صحیح، ہر ایک مزاج مختلف ہے. ہندوانہ کھاتے ہیں اس کا مزاج اور ہے، مرچ کھاتے ہیں اس کا مزاج اور ہے. انسانوں کے اندر کتنے مزاج ہیں. یہ اب حکمت میں چلے جائیں وہ الگ ایک باس ہے، اس میں تو اس میں تو پھر ہم اسی میں رہیں گے. یعنی اگر اس باس میں رہیں، یعنی خود انسان کے اندر جو ہے نا وہ کون سا مزاج ہے، یعنی اس کا
اس کا مزاج جو ہے نا وہ گرم ہے، اس کا مزاج سرد ہے، اس کا مزاج جو ہے نا بخاراتی ہے، اس کا مزاج جو ہے نا تیزابیت اس میں زیادہ ہے، اس میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا پھر اگر اس کے ان مزاجوں کو سمجھا جائے تو علاج بھی بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ انسان اس کا کر سکتا ہے۔ تو یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و غرز غرائز، ہر موجود میں اس نے ایک خاص طبیعت قرار دی، خاص نیچر قرار دی، خاص مزاج قرار دیا ہے۔ حیوانات میں بھی اسی طرح ہے، انسانوں میں بھی اسی طرح ہے، فرشتوں میں اسی طرح ہے، اس کے میں ان کا خاص مزاج ہے۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہر ایک کا وَأَلْزَمَ أَشْبَاهَهَا، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک خاص یونیک تشخص قرار دیا ہر ایک میں۔ جو مجھ میں ہے وہ آپ میں نہیں، جو آپ میں ہے وہ مجھ میں نہیں۔ آپ اس کے اگر چلے جائیں، جین کے سلسلے میں چلے جائیں، اس کا تشخص الگ ہے۔ فنگر پرنٹ مثلا جو ہے نا اس وقت آپ دیکھیں گے ملینز کے حساب سے جو ہے نا بلینز کے حساب سے انسان ہر ایک کی جو ہے نا فنگر پرنٹ جو ہے نا الگ ہے۔ آج کل فنگر پرنٹ سے زیادہ جو ہے نا انسان کی آنکھوں کی جی وہ زیادہ ہے۔ یعنی کیا ہے، ہر ایک کا الگ تشخص بنایا اس نے، ہر ایک کی خاص جو ہے نا اس نے شناخت بنائی ہے، ہر ایک کے لیے خاص اس نے، یعنی ڈی این اے کا مثلا سلسلہ آپ دیکھیں کتنا جو ہے نا وہ کتنا، یعنی ڈی این اے کا جو بہت ہی اس وقت یعنی اس کی اگر ان رگوں کے حساب کہتے ہیں کہ 7 دفعہ راؤنڈ لگائیں تو انسان کی جو رگیں ہیں وہ جو بنتی ہیں اس کی ساری تار بنتی ہے، پوری دنیا کا 7 دفعہ اس کا راؤنڈ لگ سکتا ہے، 7 طواف کر سکتے ہیں 7 مرتبہ۔ یعنی اتنی انسان کے اندر جو وینز، انسان کی رگیں، انسان کو جو ہے نا وہ سلسلہ، یعنی کیا ہے ڈی این اے ایک انسان جو ہے لابد اس طرح اس نے کیا ہے، پورا ڈی این اے، پوری اس کی جو ہے نا وہ تاریخ، پوری اس کی تاریخ، پوری اس کی ہسٹری، پوری اس کی جو ہے نا وہ فیملی جو لائف ہے، یعنی مثلا فیملی ہسٹری ہے اس کی، وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اشباہ، اس نے ہر ایک میں جو ہے نا ایک خاص جہت رکھی ہے، ایک خاص تشخص رکھا ہے، ایک خاص جو ہے نا وہ عالماً بہا قبل ابتدائہا، اور اس نے وہ کیا ہے سب چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے، یہ نہیں ہے وہ ازل سے جانتا ہے سب چیز۔ اس نے بنایا ہے، اب اس کا مزاج ایسا ہے تو اب اس کا مزاج ایسا، تو اب نہیں ہے، یعنی اس نے بنانے سے پہلے ہی سب چیزوں کو جانتا تھا، چونکہ اس کا علم کیا ہے، اس کا علم ازلی ہے، ایٹرنل ہے وہ، یعنی کسی خاص ٹائم کے ساتھ، ٹائم تھا ہی نہیں تو اس کا علم تھا، لہٰذا کیا ہے قبل ابتدائہا محیطاً بحدودہا و انتہائہا، ہر چیز کی اس کی ابتدا کو بھی جانتا ہے، اس کی انتہا کو بھی جانتا ہے۔ میرے بارے میں جانتا ہے اس کی کتنی زندگی ہوگی، یہ کب پیدا ہوگا، یہ کب بیمار ہوگا، یہ کب اس دنیا سے جائے گا، اس کے دوست کتنے ہیں، اس کے احباب کتنے ہیں، اس کی خصوصیات کتنی ہیں، اس کی صفات کتنی ہیں، اس میں صلاحیتیں کیسی، سب چیزیں جانتا ہے، ابتدا کو بھی جانتا ہے، انتہا کو بھی جانتا ہے۔ جی وہ میرا رب ایسا ہے۔ عارفاً بقرائنہا و اخنائہا، وہ تمام چیزوں کے تمام ابعاد کو جانتا ہے، تخیلات کو جانتا ہے، ذہنی ملکات کو جانتا ہے، میرے پوشیدہ جو ہڈن ریالٹیز ہیں اسے جانتا ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ تو کیا ہو گیا، یعنی میرا رب ہے جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، بغیر مثال کے خلق کیا ہے، بغیر مٹیریل کے خلق کیا ہے، بغیر ہماری طرح سوچ کے، تجربے کے، بغیر تحول کے، تغیر کے، تبدل کے، جو چینجز ہمارے درمیان وجود میں آتی رہتی ہیں، اس کو نہیں، اس کے آنے ہیں، کوئی بے قراری نہیں ہے، اضطرابی نہیں ہے اس میں، ہر چیز کے لیے اس نے وقت مقرر۔ 2-3 آیتیں پڑھ کے تمام کر رہا ہوں بات کو کہ میرے اللہ نے کس طرح کیا ہے۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ پیدا کیا، ہر چیز کی اپنی قدر قرار دی، ہر چیز۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے ہاں فکس ہے، ہر چیز اس کے ہاں ہے۔ یہ نہیں ہے کسی کو کلو چاہیے تو اس کو 1.5 کلو دے، نہیں، ایسا نہیں، ہر چیز اس کے حساب کے ساتھ۔ مثلا ایک جگ آتا ہے، یا مثلا یہ پانی ہے
اتنا یہ مقدار ہے نا، اب اس کے اوپر جتنا ڈالتے رہیں گے وہ پانی ضائع ہوتا رہے گا. ایسا نہیں، ہر ایک کی کیپیبلٹی کے حساب سے اس نے دی ہے. میری کیپیبلٹی اتنی، اسی ظرف کی اتنی کیپیبلٹی تھی جتنے اس میں بھر دیا گیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہر ایک کی کیپیبلٹی کے مطابق اس کو وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کی قدر مقرر کر دی، اس کی تقدیر معین کر دی. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کو اس نے قدر معین کی، اس کی کیپیبلٹی کے مطابق، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت کے مطابق. اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اس کے بننے سے پہلے اسے جانتا ہے، اس کے حالات سے واقف ہے، اس کے اوصاف سے واقف ہے، اس کے اسرار اور رموز سے واقف ہے. یہ سب چیزیں پہلے سے ہیں. اس کا علم چونکہ ازلی ہے، اس کا علم چونکہ قدیم ہے، وہ سرمدی ہے، ازلی ہے. اس وجہ سے اس کو آن دا اسپاٹ یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے نا بات ہے، وہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. ہر چیز کی مقدار معین ہے، ہر چیز کی مقدار معین ہے، ہر چیز کا تناسب معین ہے. اس طرح اس نے ذرے سے لے کر کہکشانوں تک، انسانوں تک، سارے کا سارا نظام اس نے بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اجر دے، صحت سلامتی دے، انشاءاللہ ہفتوں مصیبتوں سے بچائے. جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ میں جس طرح ہم میں جذبات ہیں، ہمیں غصہ ہے اور کبھی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، خدا میں ایسا نہیں ہے. لیکن جو بعض استعارے اس طرح کے ہیں جیسے غضب الہی، یا پھر خدا تعالیٰ اپنی مخلوق سے 100 ماؤں جتنا یا اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ انسانی جذبات جو ہے وہ والے جذبات ہیں یا نہیں؟ وہ بہت اچھا کویشچن ہے. اس میں بلکہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ اس بات کو، اور میں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جتنی بھی یہ ساری چیزیں، مثلا ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کی رحیمیت ہے، یہ سارے مراد جو ہے نا وہ فضل پروردگار، فضل پروردگار، احسان الہی ہے. وہ جو اس میں اگر آپ کے پاس ہماری وہ تفسیر ہے المرجان فی تفسیر القرآن، اس کی پہلی جلد میں اس بات کی، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اسی کی وضاحت بھی کی ہے کہ خدا کی رحمت سے مراد کیا. وہ فعل و انفعال جس طرح ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے، تغیر اور تبدل ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے نا وہ فضل پروردگار ہے، رحمت الہیہ ہے اور احسان پروردگار ہے. چاہتا یہ ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر اس طرح جو ہے نا وہ احسانات کرے، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی غایت کے، بغیر کسی منفعت کے اس نے سب چیزوں کو احسان کی، ہر چیز اللہ کی احسان کے مطابق ہے، استحقاق کے مطابق نہیں ہے. مثلا میں اگر عبادت کرتا ہوں تو میرے کو کون سا حق بن گیا؟ اس وجہ سے کہ نہ دماغ میرا ہے، نہ اعضاء جوارح میرے ہیں، نہ زبان میری ہے، نہ ادائیں میری ہیں، سب کو تو اس کا دیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں کو میں نے احسان استحقاق نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا احسان ہے. وہاں بھی سارے احسانات ہیں، فضل پروردگار ہے مراد وہاں پہ. یار کو یہ جو فعل و انفعال جا کہا جائے یا تاثر کہا جائے، اس میں جو ہے وہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ فقط ہمیں قرب یعنی بات یا مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ 700 ماؤں جتنا پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے، ایک ماں کا انسان سمجھ نہیں سکتا تو اس رب کا کیا سمجھے گا. یہ ہے مطلب. جو محاورہ رحمت جوش میں آگے، جی جی، وہ بھی اسی طرح، بالکل بالکل اسی طرح. یعنی اللہ کی عطائیں زیادہ ہو گئی، اللہ کی رحمت زیادہ ہو گئی، اللہ کا فضل زیادہ ہو گیا، یہ مراد ہے وہاں سے. لیکن جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں تو ہے نا، جیسے عادل ہے، قاہر ہے، وہ بھی انسانوں کے ایٹریبیوٹ سے مشابہ ہیں. نہیں، کوئی مشابہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کام ایسے کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ غضب کی صورت میں آتا ہے. یعنی وہ یہ ہے، بعض اوقات انسان کام ایسے کرتا ہے کہ وہ نتیجہ ہے، کنسیکوینسز ہیں اس کے. اللہ تو کسی کو نہیں چاہتا ہے کہ
اس کے اوپر اسے عذاب دیا جائے. لیکن ہم چونکہ حالات ایسے بناتے ہیں کہ یعنی کیا ہے کہ مثلاً جہنم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ. نافرمانی جب کرتا ہے تو وہ حالات دے اوقات ہے، جس طرح بھی ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا اپنے وقت مقرر کر، وہ اس طرح کرے گا. اچھا کام کرے گا تو اسے جزا ملے گی، برا کام کرے گا تو اسے سزا ملے گی. یعنی میٹرکس پہلے بنا دیا، پہلے بنا دیا اس کو ہر پوائنٹ پہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. پورے سسٹمیٹک انداز سسٹم میں آ گیا ساری چیز. جی ایسا نہیں. دوسرا قبلہ میرے ذہن میں تھا کہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کا فعل ایک ہی چیز، کہ جو ہی ارادہ ہوتا ہے فعل ہو جاتی ہے وہ بات. بالکل اللہ کا جو ارادہ ہے اور مراد ہے ایک چیز ہے، دونوں الگ سے نہیں ہے. کوئی چیز الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب جو ہے نا اللہ کسی چیز کا جو ہے نا وہ امر اور ارادہ کرتا ہے تو کون کہہ دیتا ہے چلو ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے. یہ جو کن کہہ دیتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھانے کے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کی ضرورت وہ بھی ارادہ ہے. یہ بالکل کوئی ضرورت نہیں اس میں، کوئی فعل انفعال یا حرکت جس طرح بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کو حرکت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی ضرورت نہیں. 4 چیزیں کہ جو انسانوں کے لیے ہیں تقریباً یہ ساری، وہ اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ حاضر دے، صحت دے اور سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے، رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے. پروردگار ان پروگرامز میں نہج البلاغہ کے اس دروس میں برکت عطا فرما. جتنے شرکت کر رہے ہیں سن رہے ہیں بعد میں، اللہ سب کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرما، آفت و مصیبتوں سے محفوظ فرما. خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. مولا اور آقا امام زمان و خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر.